بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب رانا تنویر حسین صاحب، انڈسٹری منسٹر فیڈرل، محترم سابقہ صدور میاں انجم نثار صاحب، محمد علی میاں صاحب، علی اسام اصغر صاحب، فہیم الرحمان سہگل صاحب، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، دل کی گہرائیوں سے سلام. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. انہوں نے ہر لمحے لاہور چیمبر کے ساتھ تعاون کیا اور ہر موقع پہ ہمارے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑے رکھا. سر، آپ کی وجہ سے ہم بلند ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نے جس طرح انڈسٹری کو اور جس طرح پین لیتے ہیں کام کی، ہم اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے اور لاہور بزنس کمیونٹی آپ کا خراج تحسین پیش کرتی ہے. سر، آپ کی ساری زندگی پالیٹکس میں گزر گئی ہے، مگر آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جس کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں اس کو مکمل کرتے ہیں. رانا صاحب، اس کے لیے آپ مبارک کے مستحق ہیں. آپ نے ہمیشہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بہت گہرے تعلق رکھے ہیں. اب ماشاءاللہ آپ کے پاس انڈسٹری کی منسٹری ہے، بڑا اہم عہدہ ہے. اسی وجہ سے پاکستان کی اکانومی چلتی ہے، جو تقریباً 13,000 ارب روپیہ ٹیکس دیتی ہے. سر، یہ اگر دیکھا جائے تو پیچھے آپ جیسے لوگ کھڑے ہیں جو آپ کی پالیسیز کی وجہ سے انڈسٹری کو پہیہ چلا رہے ہیں. سر، ہم آپ سے ہمیشہ اچھی کی امید رکھتے ہیں اور ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں. ہم اگین آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تمام سٹیک ہولڈرز ہمیشہ آپ کے ویژن کو سراہتے ہیں. رانا صاحب، آپ کے ساتھ چند دیرینہ اور اہم معاشی مسائل پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جن پر ہم سب ایک عرصے سے سامنا کر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے ان مسئلے کے لیے فوری حل کے اقدامات کیے جائیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سر بڑھتا جا رہا ہے، جس میں سر گیس، بجلی، پٹرول کی قیمتیں، بند صنعتی یونٹ پہ ایم ڈی آئی، کاروباری لاگت بے حد ناقابل برداشت ہو گئی ہے. اگرچہ آپ کی حکومت نے ہمارے پرزور اصرار پر آپ نے 22% سے 17.5% مارک اپ کروایا، 17.5% سے آپ نے 15 پہ کروایا، 15 پہ 13 پہ کروایا اور 13 سے 9 پہ آپ انشاءاللہ کروا دیں گے. اس کے لیے تالیاں ضرور ہونی چاہیے. سر، ایک دردناک کہانی یہ ہے کہ چائنا میں 50 سے 70 سال کی لیز پہ پراپرٹی دی جاتی ہے انڈسٹری لگانے کے لیے. سر، یہاں پہ 5 کروڑ روپے ایکڑ ہے. سر، ایرانی ایمبیسیڈر آئے، آذربائیجان کے ایمبیسیڈر آئے، یقین کریں انہوں نے کہا انڈسٹری لگائیں، زمین فری دیتے ہیں، کنیکشن فری دیتے ہیں. سر، جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں اور اپنا سسٹم دیکھتے ہیں، سر کافی تکلیف ہے. سر، 10 ایکڑ کا پلاٹ لینا ہو 50 کروڑ روپیہ لائیں، وہ بھی وائٹ، ایک اور ایشو بن جاتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ 83% کے قریب ہماری بلیک اکانومی ہے. سر، کم از کم انڈسٹری کے اوپر تھوڑا سا ریلیف ہونا چاہیے تاکہ لوگ خوشی سے انڈسٹری میں پیسہ لگا سکیں. انڈسٹری کی لاگت بڑھنے کی وجہ سے سر بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، انڈسٹری بند ہو جاتی ہے. اس کو بڑھانے کے لیے سر جس طرح آپ نے مارک اپ اور بجلی کی قیمتیں کم کرائی ہیں، اس طرح سر اگر سیل ٹیکس کی پالیسی کو چیمبروں کی مشاورت کے ساتھ کیا جائے تو سر اس کے رزلٹس بہت اچھے نکلیں گے. سر، 100 روپے کی چیز کے اوپر 18 روپے سیل ٹیکس ہے، 5 روپے ہولڈنگ ٹیکس ہے، 5% ہولڈنگ ٹیکس ہے، 5% سپلائی ٹیکس ہے. سر 5% پروفٹ نہیں ہوتا اور ہر سال آڈٹ کھل جاتا ہے. سر 100 روپے کی چیز کی کاسٹ کے اوپر 30 روپے آپ لے جاتے ہیں. ہم 5 روپے یا 4 روپے کے لیے ہر وقت ایف بی آر ہمیں کچہری میں کھڑا کر کے رکھتا ہے. سر جس کی وجہ سے کاسٹ ڈوئنگ بزنس بہت تکلیف دہ ہے. ہر وقت سر آڈٹ کھلے ہوئے ہیں، ہر وقت ایک نیا پنورا باکس کسی نہ کسی طریقے سے کھل جاتا ہے. انڈر نوائسنگ بے شمار ہے. سر الحمدللہ آپ کی حکومت آنے سے جنرل صاحب نے جو سمگلنگ کے اوپر روک تھام کا اقدام اٹھایا، 343 سے سر ڈالر آج 278 پہ ہے. تو سر یہ آپ کی پالیسیاں اور آپ کی حکومت کی مہربانیوں سے ہوا ہے، نہیں تو سر سمگلنگ مافیا جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. سر بہت سی چائنیز کمپنیاں اپنا آپریشن ویتنام، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا شفٹ کر رہی ہیں. سر جس طرح امریکہ چائنا پہ پابندی لگانے جا رہا ہے اور لگ جانی ہے، سر ادھر چائنیز کے لیے بہت بڑا پوٹینشل ہے. اور سر جب وہ پرائس دیکھتے ہیں زمین کی اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتا ہے. اس کے لیے سر بہت بزنس دوست پالیسی کے اوپر چیمبر کے پریزیڈنٹوں کو اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو بورڈوں پہ لیں تاکہ ہم پالیسی آپ کو صحیح بنا دیں کہ اس طریقے کو بہتر کیا جا سکتا ہے. سر آگے آ جاتا ہے بنیادی خام مال کی انڈسٹری کو بہت پرابلم ہے. مثلا سر ایک جیکٹ بنانی ہے، اس کا کپڑا کوریا سے آتا ہے، واپس بھی چلا جاتا ہے، پر اس کی ویلیوشن کے جھگڑے میں شپمنٹیں لیٹ ہو جاتی ہیں. سیالکوٹ والے بھی یہی کہہ رہے ہیں، لاہور والے بھی یہی کہہ رہے ہیں. سر یہ چیزوں پہ بڑی
اہم ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر خاص مال، میٹل، الائز، اسٹیل، پیٹرو کیمیکل، منرل، زرعی خام مال، ٹیکسٹائل کی چیزیں، سنتھیٹک مٹیریل وغیرہ دستیابی کی ناممکن بنی ہوئی ہے. سر ٹیرف کا سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے، جس سے انڈسٹری میں بگاڑ آ جاتا ہے. کسٹم میں کچھ کالی بیڑیں، کچھ بزنس کمیونٹی کی کالی بیڑیں مل کے ایس آر اوز کو مس یوز کرتی ہیں. سر اس کے لیے منسٹری کا رول بہت پازیٹیو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سٹیک ہولڈر کو اپنے ساتھ رکھیں. سر اس وقت ضرورت ہے نیا ZES اور EPZ لاہور میں زون بنے تاکہ ہم ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پہ جا سکیں. اس قدر سر بے روزگاری ہے، اگر ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں گے تو یقیناً جس طرح بنگلہ دیش اوپر گیا ہے، ویتنام گیا ہے، ہم بھی اس کا فائدہ اٹھا لیں گے. سر 33% سے زیادہ آپ کی یوتھ جوان ہے اور بے روزگاری ہے، اس کو کام پہ لگانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، نہیں تو بے روزگاری بڑھتی جائے گی. سر جو امپورٹڈ مال ہے اس کے لیے دیکھیں اس وقت قائد اعظم 80 اسٹیٹ کی کیپیسٹی پوری ہو چکی ہے. EPZ ZES کے حوالے سے اولین ترجیح دینی چاہیے آپ کو. سر کاسٹ آف ڈوئنگ کی وجہ سے 50 میگا واٹ کو لکھپت انڈسٹری اسٹیٹ کا لوڈ تھا، آج 15 میگا واٹ رہ گیا ہے. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ 60 روپے سے جب یونٹ ہوگا تو وہ پرائس نیچے نہیں آتی انڈسٹری کی. اب ماشاءاللہ گورنمنٹ نے 10 روپے اور نیچے کرنے کا وعدہ کیا ہے، لوگوں میں حوصلہ آیا ہے، لوگ اگلے سال کی کاسٹنگ کر رہے ہیں. مگر سر بجلی کی قیمت کو کم از کم 1 سال کے لیے نیچے ضرور کریں مگر اوپر والا چانس ختم کر دیں، نہیں تو جو امپورٹ کے جو ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے اس کے اوپر ہماری کاسٹ افیکٹ آ جاتی ہے. خدا نہ خاصا ڈیویلیوشن ہو جائے تو اور بڑا پرابلم آ جاتا ہے. تو اس میں تھوڑی سی اصلاحات کی ضرورت ہے. سر 20 ایئرز انڈسٹریل پلاننگ کی بڑی اس سے ضرورت ہے. سر الیکٹریکل گاڑیاں اور سولر پینل کی مقامی پروڈکشن ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ٹوئٹا 40 سال سے یہ تماشا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ہونڈا، ٹوٹا، سزوکی، کہ جی ہم 100% ادھر بنائیں گے، ابھی تک نہیں بن سکی. اور وہ نہ ہو کہ الیکٹریکل گاڑیوں کے اسمبلنگ یونٹ لگ جائیں مگر مینوفیکچرنگ یونٹ نہ لگیں. اس کو سر لازمی طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ 100% ٹیکنالوجی پاکستان میں ٹرانسفر ہو، چاہے وہ سولر پینل ہو، چاہے وہ الیکٹریکل گاڑیاں ہوں. سر اس کے ساتھ ساتھ فنانس کے اوپر جس طرح آپ کی پالیسی آئی ہے، SMEs کے لیے جس طرح گورنمنٹ 6% پہ لون دینے لگی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سر یہ کم از کم 5 سال کے لیے پالیسی آنی چاہیے تاکہ جو لوگ اس میں آئیں ایک دم ان کا مارکا اپنا اوپر چلا جائے تو اس سے بھی کافی پرابلم آ جائیں گے. اس کے لیے حکومت کو کلیئر کہنا پڑے گا کہ جی یہ 5 سال 4 سال کے لیے اس کا ریٹ ہے تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں اور تیزی سے انڈسٹری لگائیں. سر صنعتوں کو ریگولائز کرنے کے لیے جو فیسیں ہیں بہت زیادہ ہیں. رانا صاحب صوبائی سطح کے ایشوز تو، لیکن اس میں انڈسٹری کی بڑی متاثر ہو رہی ہے. رجسٹری انڈسٹریل پلاٹ کی کمرشل ریٹ پہ ہوتی ہیں، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اس پہ ٹرانسفر فیس ہونی چاہیے. اس میں کوئی ہم نے کمانا نہیں ہے. سر ایک انڈسٹری لگاتے ہیں 100 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے، کم از کم 200 خاندان اس سے ڈائریکٹ وابستہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 1000 خاندان کا روزگار کا پہیہ چل رہا ہوتا ہے. سر انڈسٹریلائزیشن کے بغیر کوئی ترقی نہیں کر سکتا. جاپان نے کی ہے، کوریا نے کی ہے، چائنا نے کی ہے، ویتنام نے کی ہے، ملیشیا نے کی ہے، یہ سب انڈسٹریلائزیشن سے ہوئی ہے. سر اس طرف بڑی ضرورت ہے. اس وقت سر LDA موجودہ انڈسٹری کے زیر استعمال رقبے کو DC ویلیو کا 20% لے رہا ہے. سر 5 لاکھ روپیہ مرلہ جگہ ہو گئی ہے جو 5 لاکھ روپیہ ایکڑ تھی. اگر آپ اس کو آج 30 سال کے بعد کمرشل کرائیں گے تو انڈسٹریلسٹ کیسے کرا سکتا ہے؟ اگر DC ریٹ یہ صحیح ہیں تو DC صاحب کو یہ بھی آرڈر کرائیں کہ اس ریٹ پہ آپ خرید بھی لو، تاکہ کم از کم ہمیں DC ریٹ مقرر کرتے ہوئے بورڈ پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 100 روپے کی چیز کا 500 روپے ریٹ کر دیں مقرر اور وہ خریدار بھی نہیں ہے اور لوگوں کے اوپر ہراسمنٹ آ جاتی ہے کہ یہ کیا ٹینشن آ گئی ہے. سر یہ بہت اچھا قدم ہے. شہباز شریف صاحب نے قائد اعظم میوزیم پارک کا بنیاد رکھی تھی مگر سر اس کا ایریا بڑھانا چاہیے. اس میں گارمنٹ سٹی کو آپ نے بھی ایریا دے دیا ہے، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے. سر اب وہاں پہ پلاٹ لینا مشکل ہوا ہے. ابھی تک کوئی گورنمنٹ کی فوری طور پہ پالیسیز نہیں آ رہی.
لوگ روز آتے ہیں کہ جی 2 ایکڑ دے دو، 10 ایکڑ دے دو. سر ایک تو حکومت کا پیسہ رکا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بڑا پرابلم ہے. سر اگین پیڈمک بورڈ پہ آپ نے پھر ایک بیوروکریٹ لگا دی ہے، جبکہ یہ پیڈمک بورڈ جب بنا تھا اس وقت یہ طے تھا کہ چیئرمین جو بھی آئیں گے، جو بھی بندے آئیں گے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں گے. سر یہ پہلی دفعہ 20 سال کا بچہ ہمارا تیار کر کے 25 سال کے بعد آپ نے بورڈ پہ ایک کیپٹن صاحب کو لگا دیا ہے جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے یا سٹنگ بیوروکریٹ ہے، مجھے نہیں پتا، اور اس کا نوٹیفیکیشن میں آپ کو دیتا ہوں. سر اس طرح کے اگر کام کریں گے تو انڈسٹریلسٹ سوچتے ہیں کہ کیا فائدہ 25 سال محنت کرنے کے بعد اگین بیوروکریسی نے آ جانا ہے. پھر سر آپ کے بیوروکریسی کے جتنے کام ہیں، پی آئی اے، ریلوے، اسٹیل مل، وہ آپ کے سامنے ہیں. سر پرائیویٹ سیکٹر کو پرائم منسٹر صاحب بھی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی کرنا چاہتے ہیں، پر سر بورڈوں پہ بھی کم از کم میجورٹی اگر پرائیویٹ سیکٹر کی نہیں ہوگی سر نمائندگی صحیح نہیں ہوگی. وہ پریشرائز کرتے ہیں. سر میں ایکسپو کے بورڈ پہ ہوں، 17 ارب روپے کا کیس فراڈ کا ہے، اس میں ایک صاحب کا چیف جسٹس کا بھائی بھی ہے. سر 17 ارب کا کیس ہے، 11 کیسوں میں میں نے اس کی ضمانت منسوخ کروائی ہے. سارا دن سر ہم گورنمنٹ کے لیے لڑ رہے ہیں اور گورنمنٹ اس کی طرف سوچ نہیں رہی. میں سیکٹری انڈسٹری بھی ہمارے ساتھ بورڈ پہ ہیں، ان کے بھی علم میں ہوگا ایکسپو کا کیس. سر اس طرح کے گورنمنٹ کی پاکٹس میں جو کالی بھیڑیں موجود ہیں سر ان کو فکس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ بہت ضروری ہے. اس بندے کی 5 ارب روپے کی پراپرٹی سامنے پڑی ہے، ایکسپو کے سامنے پڑی ہے، اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. 11 مقدمے ہائی کورٹ سے ہم جیت چکے ہیں. سر اگر ہم اپنی چادر اور چاردیواری کی حفاظت نہیں کریں گے، سر باہر سے آ کے نہیں کرے گا. سر ڈیول نیشنل بہت بڑا ایشو ہے. انہوں نے اوتھ وہاں کا لیا ہوتا ہے، جاب یہاں کر رہے ہیں، محکمے یہاں سنبھالے ہوئے ہیں. سر اس سسٹم کو کلیئر کیا جائے. کئی لیڈر ہمارے ڈیول نیشنل ہیں جو آپ کی منسٹریوں میں کیئر ٹیکر منسٹر بھی رہ چکے ہیں. سر اس طرف بھی ذرا خیال کیا جائے. ٹریکٹر انڈسٹری پہ سر 18% آپ نے سیل ٹیکس لگا دیا ہے. سر اس کو بڑا ضرورت ہے. یہ 95% یہ لوکل بنتا ہے. سر اس کے اوپر کاشتکاری کے اوپر، زراعت کے اوپر بہت اثر پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ملٹ ٹریکٹر پہ اربوں روپے کے کیسز بھی ہیں. اس کی وجہ سے ملٹ ٹریکٹر بھی بند ہے. سر چلتی ہوئی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اس کی طرف بھی بڑی ضرورت ہے. ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم آنی چاہیے ٹیکسٹائل کے لیے. اسپننگ سیکٹر کو بہت لاس ہو رہا ہے کیونکہ سارا چائنا سے دھاگا آ رہا ہے. سر اس کے لیے اسپننگ یونٹ تقریباً سر 5 ارب سے 8 ارب 10 ارب 15 ارب تک لگ رہا ہے. سر 15 ارب کی ایکٹیویٹیز بند ہو گئی ہیں. ہزار خاندان بے روزگار ہو گیا ہے. ایون کہ ہمارے گوہر اجاز صاحب کی فیکٹری کو بند ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں. وہ ابھی بھی اپٹما کے چیئرمین ہیں مگر فیکٹری ان کی بند ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی ذرا غور کیا جائے تو ٹیکسٹائل کی نمائندگی ٹیکسٹائل سیکٹر جو چلا رہا ہے اس کو دی جائے. بہرحال دکھ تو بہت ہے سر، ان پہ اگر غور ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں معاشی پہیہ کافی بہتر چلے گا. تھینک یو ویری مچ سر.